بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، قریب آ کر کے بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ گزشتہ جمعوں میں آیا، اور اس جمعہ بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین تھے۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا تھا، والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جا کر کے ملتا تھا۔ آپ کے احوال پچھلے جمعوں میں آ چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ماں کی تربیت آپ کو ملی شروع میں، پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر ہو گئی 15 سال سے متجاوز 17-18 سال کے قریب، تو آپ کو طلب علم کے لیے علمی شہر بغداد جانے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ کے سامنے رکھا اور وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے، دونوں ایک ساتھ آپ کی توجہ کا مرکز بنے، حصول علم بھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ علم حاصل کرتے تھے تو اس علم پر عمل کرنے کا بھی جذبہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، اور تزکیہ نفس، اپنے نفس کو مٹانا اور روحانی جو کمالات ہیں ان کمالات کو حاصل کرنا، اس پر بھی مکمل آپ کی توجہ تھی۔ بات آ چکی ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا مدرسہ نظامیہ سے داخلہ کیا کر دیا گیا تھا، داخلہ نہیں، وہ جو ہاسٹل کی سہولت میسر تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، رہائش ختم کر دی گئی تھی۔ آپ جنگلات میں رہنے لگے جا کر کے، اور بہت زیادہ مشقتوں کا آپ نے سامنا کیا، چونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جہاں آپ علم حاصل کریں، علم کے اندر بہت زیادہ محنت کریں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے، اور بغداد شہر کے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ بھی کیا کرنا چاہتے تھے، آپ سفر طے کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بھی تھا، جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ اس کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ جہاں علمی سفر میرا مکمل ہوا تو وہاں میں نے قطب کا مقام بھی حاصل کر لیا۔ ہاں، ایک تو مطلب یہ بیان کیا، اور دوسرا یہ کہ میں قطب بھی بن گیا لیکن علم حاصل کرنا میں نے چھوڑا نہیں، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بھی بن گیا، تب بھی میں نے علم حاصل کرنے کو چھوڑا۔ تو صرت عالما، یہ درست العلم حتی صرت قطبا،
میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گئے. تو حصول علم کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا اپنا دل، اپنا نفس یہ بھی بن گیا تھا، اور روحانی کمالات کو حاصل کرنا بھی آپ کا مقصد بن گیا تھا. دونوں چیزوں پر آپ نے توجہ کی اور دونوں چیزوں میں انتہائی اونچا مقام آپ نے حاصل کیا. آپ نے اس مقصد کے لیے کس درجے کی قربانیاں پیش کی تو گزشتہ جمعہ آ چکی یہ باتیں کہ کیسی کیسی مشقتیں آپ نے برداشت کی. درختوں کے پتے کھا کر کے آپ نے زندگی گزاری، کس طرح کے فاقوں سے آپ گزرے، اور آپ کے جو مشائخ تھے حضرات صوفیہ کرام جن سے آپ نے رابطہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے کس درجے کی مشقتوں سے آپ کو گزارا تھا. یہ پوری بات گزشتہ جمعہ آ چکی ہے. تو اب ان محنتوں کے نتیجے میں آپ کو کیا مقام ملا؟ تو یہ بات تو آ چکی ہے کہ دونوں چیزوں پر آپ کا کیا تھا، فوکس تھا. علم بھی حاصل ہو، روحانی کمالات بھی حاصل ہو. حضرات صوفیہ کا ایک مقولہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ جتنا علم اللہ پاک اس کو دیتے ہیں اس علم پر وہ عمل کر لیتا ہے، اس کی وہ قدردانی کر لیتا ہے، تو علمہ اللہ ما لم یعلم، تو اللہ اس کو ایسی ایسی باتوں کا علم دیتے ہیں جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ صوفیہ کا مقولہ ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. کلام پاک کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اطاعت کرو. جو علم ہے تمہارے پاس تو اس علم کے مطابق اس کے مقتضا پر عمل کرو. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تو ہوگا کیا؟ اللہ تم کو سکھلائیں گے، یعنی وہ باتیں سکھلائیں گے جو تم جانتے نہیں ہو. روایتوں میں بھی یہ مضمون ہے الصبر ضیاء. کیا مطلب؟ کہ آدمی جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور استقامت اختیار کر لیتا ہے، نامساعد اور ناسازگار حالات میں بھی اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے جم جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے. یعنی اب اس کے سامنے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ایک باطنی علم لدنی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت شیخ کا ایک خاص وصف ہے کہ جہاں آپ نے علم حاصل کیا وہاں روحانی کمالات کے حاصل کرنے پر بھی پوری توجہ دی. تو اس کے نتیجے میں علم لدنی کا بھی ایک وافر مقدار میں آپ کو حصہ عطا ہوا اور ایک اونچا مقام آپ نے حاصل کیا. تو علمی مقام کیا تھا حضرت شیخ کا؟ تو علمی مقام اتنا اونچا تھا کہ بغداد کے اس زمانے کے جو بڑے بڑے صوفی، یہ بات تو پیچھے آ چکی ہے کہ جب اپنے شیخ جن سے آپ کو خلافت ملی ان سے آپ منسلک ہوئے، شیخ ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ علیہ یا ابو سعد مبارک المخرمی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے آپ جب منسلک ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنے علمی مراحل کو طے کر لو، اس کے بعد کیا کرنا کہ میرے پاس آنا، پھر میں یہ جو سفر ہے روحانی اور باطنی سفر اس کے منازل کی تکمیل کروا دوں گا انشاءاللہ، یہ کہا تھا. تو آپ نے علم پہ بھی پورا فوکس کیا. اس کے بعد اپنے شیخ کے کہنے کے بعد علمی کمال بھی بہت خوب حاصل کیا، اور اس میں آپ کے استاد اور آپ کے جو شیخ تھے جن سے آپ کو خلافت ملی مکمل تعامل آپ نے کیا. جب علمی سفر مکمل کر لیا تو ان کے مشورے سے آپ نے مدرسہ نظامیہ میں تدریسی خدمات بھی شروع کر دی، آپ پڑھایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کے مزاج میں ایک تحقیقی شان تھی بہت زیادہ، اور آپ جو ہے کڑتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آپ چاہتے یہ تھے کہ جو معاشرے میں برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ان کو ختم کیا جائے اور اللہ کے نبی کی سنت کا احیاء ہو. تو ایک جذبہ کٹ کے آپ کے دل میں بھرا ہوا تھا، چونکہ اس زمانے کے حالات بھی کچھ اس طرح کے. کیا حالات تھے کہ آپ گویا مستظہر باللہ اور اس کے بعد 3-4 خلفاء بنو عباس کے ہوئے ہیں. عباسی جو خلفاء تھے ان کے دور میں تھے، اور وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ سلجوقی جو سلاطین تھے، یہ سلاطین عباسی خلفاء پہ برتری حاصل کر رہے تھے، اور سلجوقی سلاطین بھی مسلمان، عباسی خلفاء بھی مسلمان. اب جو جنگیں ہوتی اور خون ریزی ہوتی تو گویا مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے،
تو دیکھ کر کے آپ کا دل مچلتا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کے دین کے ماننے والے، اللہ کے نبی کا دین تو ایک ہے، لیکن کس طرح کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، لوگ کس درجہ گر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تو اڑتا تھا دل۔ اور یہ آپ کے زمانے میں ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کو قید بھی کر لیا گیا، بعد میں شہید بھی کر دیا گیا تھا، سلجوقی سلاطین نے کیا تھا۔ تو یہ سب حالات آپ کے سامنے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو باطنی لائن ہے نا، صوفیہ کی لائن، اس لائن میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، لوگ بہت طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار تھے اور عجیب طرح کی رسومات تھی۔ تو آپ اس کی بھی اصلاح کرنا چاہتے تھے، تو ایک مجددانہ شان آپ کے اندر پیدا ہو گئی، تحقیقانہ شان، مجددانہ شان۔ تو آپ یہ جو رسم و رواج ہے نا، اس بندن میں آپ بن نہیں سکتے تھے۔ آپ کا انداز کام کرنے کا بڑا عجیب ہو گیا تھا۔ محنتیں آپ نے اس درجہ کی تھی، کیسی محنتیں کی، بات تو آئی رہی ہے کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی آئی ہے بات کہ 18 سال کی عمر میں والدہ کو جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، مرنے کے قریب ہیں، چھوڑ کے آ گئے۔ اور میں نے بہت تلاش کیا، آپ کے احوال لکھے گئے ہیں بہت ساری کتابوں میں، بہجت الاسرار ہے، قلائد الجواہر ہے، اور اس کے علاوہ غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی بہت سی کتابیں جو حضرت شیخ ہی کے احوال پر ہیں۔ میں نے تلاش کیا کہ کیا آپ اپنی والدہ کے جنازے میں، تدفین میں شریک ہوئے کہ نہیں، کسی کتاب میں کہیں ذکر نہیں ملا۔ اندازہ یہی ہے کہ آپ جب علمی سفر کے لیے نکل گئے تو اپنی والدہ کے جنازے میں بھی آپ نے شرکت نہیں کی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس درجہ اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کہ قربانی دی ہے۔ اور پھر میں نے ایک بات اور تلاش کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں بات آتی ہے کہ 49 اولاد آپ کی تھی، 49 اولاد، 49۔ تو میں نے یہ تلاش کیا کہ بھائی آپ نے پہلی شادی جو کی ہے تو کب کی ہے، بہت تلاش کیا، نہیں ملا مجھے۔ پہلی شادی 50 سال سے پہلے نہیں مل رہی ہے، اور جہاں کہیں احوال مل رہا ہے تو احوال میں بس آپ کے مجاہدات کا ذکر ہے، اور آپ کے وہ جو گزشتہ جمعوں میں نے بیان کیا ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ بغداد آ کر کے آپ کس طرح مشقتوں میں پلے بڑے، اور غالباً گمان یہ ہے کہ 50 سال کے بعد آپ نے شادی کی، اس کے بعد آپ کو اتنی اولاد ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس درجہ قربانی اللہ کے نبی کے علم کو، اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اپنی پوری جوانی صرف کر دی، لگا دیا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ کیا کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر جو آپ دیکھتے تھے اس زمانے کا کرپشن، تو اس کو ختم کرنے کی ایک عجیب طرح کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی۔ تو یہ آپ کی کیفیت تھی، تو آپ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، ایک مادی چیز کے لیے اور فانی چیز کے لیے، دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر گویا ان کی توجہ اللہ کے نبی کے دین کی طرف کیوں نہیں ہے؟ تو ایک اور اس سلسلے میں آپ کے تجدیدی کارنامے، آپ نے جو گویا اس کے بعد جو اصلاح کا طریقہ آپ نے ایجاد کیا، تو وہ اصلاح کا طریقہ ایسا تھا جو اس زمانے میں مدرسوں میں گویا رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ تو آپ کے جو شیخ تھے سمجھتے تھے کہ کس درجے کا آدمی ہے یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کس مقام کا آدمی ہے، یہ مدرسہ نظامیہ میں رہتے ہوئے پوری آزادی سے کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، ایک الگ مدرسے کا انتظام کیا، بنیاد رکھی بغداد میں۔ آگے چل کر کے اس مدرسے کا نام ہی پڑ گیا مدرسہ قادریہ، جو قادریہ سلسلے کی بنیاد بن گئی۔ چونکہ آپ مدرسہ نظامیہ میں رہتے ہوئے اتنی آزادی سے آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو آپ کرنا چاہتے تھے، تو شیخ نے آپ کی ہیلپ کی مدد کیا اور سنگ بنیاد رکھا، اور ان کے لیے بالکل ایک الگ مدرسے کا انتظام کیا جہاں پر وہ پوری آزادی کے ساتھ آپ کام کریں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے جتنی آپ نے مشقتیں برداشت کی تھی، اور روحانی کمالات حاصل کرنے کے لیے جتنے مجاہدات اور جتنی مشقتیں برداشت کی تھی، اس کا کوئی حل نکلے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اور لوگوں کو گویا ایک فائدہ پہنچے،
تو اس مقصد سے شیخ نے خود کیا کیا تھا کہ مدرسہ قائم کر کے آپ کے حوالے کیا، آپ اس مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے، اور جب آپ کی تدریسی خدمات کا شہرہ عام ہو گیا نا، تو بغداد کے بڑے بڑے علماء، اہل علم علماء تو رجوع ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ آتے گئے آپ کی مجلس میں آپ سے استفادہ کرنے کے لیے، اور آپ کا ڈنکا بجنے لگا، علمی اعتبار سے بھی، علماء میں بھی، خواص میں بھی شہرت ہونے لگی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات کی۔ تو اب شہرت ہونے لگی اور بات پھیلنے لگی، دور دور سے لوگ آنے لگے۔ پہلے تو کیفیت یہ تھی کہ کچھ لوگ رہا کرتے تھے، 4 5 10 15 20، اس سے ابتدا ہوئی، ہوتے 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 وہ وقت بھی آیا کہ آپ کی ایک ایک مجلس میں 70 ہزار طلبہ ہوا کرتے تھے، استفادہ کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بغداد کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اونچے درجے کے محدث اور علمی آدمی تھے، علم سے بہت زیادہ ان کو مناسبت تھی۔ اتنی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، ہزاروں کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور بہت اونچے درجے کے محدث تھے۔ اور جو تصنیف کرتے تو اس زمانے میں کیا تھا کہ وہ قلم لکڑی کا ہوا کرتا تھا، تو اس لکڑی کے قلم سے کتابیں تصنیف کی جاتی تھی۔ تو جیسے ہمارے پاس، ہمارے اب کے زمانے میں ذرا سمجھنے کے لیے دیکھیں تو پینسل ہے، تو پینسل کو کیا کرتے ہیں، شارپنر سے شارپ کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر جب اس کی نب ختم ہو جاتی ہے تو پھر شارپ کرتے ہیں، تو اس طرح اس کا برادہ نکلتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو لکڑی کے قلم ہوتے، لکھنے کے لیے جب وہ نوک ختم ہو جاتی تو پھر اس کو چھلنا پڑتا، پھر وہ، تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک پورا کمرہ برادے کا تیار ہو گیا، بھر گیا۔ آپ اس کو جمع کرتے تھے برادے کو، جس سے آپ تصنیف کیا کرتے تھے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف کیا کرتے تھے، تو اس برادے کو جمع کرتے تھے، تو جمع کیا تو پورا کمرہ بھر گیا۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نہلانے کے لیے پانی گرم کیا جائے، تو پانی میں کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا، اسی برادے کو جلا کر کے کیا کرنا، پانی گرم کرنا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا، تو وہ جتنا برادہ تھا اس میں سے تھوڑا سا برادہ استعمال میں آیا، بقیہ برادہ ویسے رہا۔ اس درجے کے محدث، اتنی اونچی شان والے محدث، تو ان کے سامنے بھی چرچے پہنچتے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا، جانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو بعض شاگرد آئے، آ کر کے تقاضا کرنا شروع کیا کہ آپ بھی چلیے شیخ کی مجلس میں، ایک مرتبہ چلیے۔ تو حضرت شیخ، یہ جو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، علمی درجے کے آدمی تھے، صوفیہ سے ان کو زیادہ مناسبت نہیں تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو صوفی ٹائپ کے بزرگ ہیں، یہ مجاہدات کی بات کریں گے، وظائف کی بات کریں گے، ذکر و اذکار کی بات کریں گے، نوافل کی بات کریں گے، ان کا علم سے زیادہ لینا دینا تو ہوتا نہیں۔ اس طرح کے تصورات تھے، تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے حضرت شیخ کی مجلس میں۔ تو شاگردوں نے اصرار کیا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت شیخ کی مجلس میں آ جائیں، اگر آپ کا دل نہ کرے آپ واپس چلے جائیں، آ کے بیٹھے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح کا فیض ہوتا ہے اور کیسی مجلس ہوتی ہے، ذرا آپ آ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک بڑا مدرسہ بھی چلایا کرتے تھے، بہت اونچی شخصیت تھی، تو آپ آئے لیکن اپنے چہرے کو چھپا کر کے بیٹھے، چادر وادر سے چہرہ چھپا لیا، چھپا کے بیٹھ گئے۔ آپ کے اطراف میں آپ کے شاگرد بھی بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب علمی مجلس لگی، ایک آیت کی تفسیر شروع کی، ایک آیت کی، صرف ایک آیت کی، کلام پاک کی ایک آیت کی تفسیر شروع کی، تو اس کے متعدد گویا تفاسیر آپ حوالوں سے بیان کر کے چلے گئے۔ پہلی تفسیر جب بیان کی تو شاگردوں نے علامہ ابن الجوزی سے پوچھا کہ شیخ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ تو علامہ ابن الجوزی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، شاگردوں نے علامہ ابن الجوزی سے پوچھا کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس طرح 11 تفسیریں باحوالہ بیان کی، جن کے متعلق علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں۔ جب 12ویں تفسیر آپ نے شروع کی اسی ایک آیت کی، تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں یہ نہیں جانتا۔ حوالے کے ساتھ بیان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کہا یہ میں نہیں جانتا۔ 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں، 15ویں، 16ویں،
اس طرح 40 تفسیریں بیان کی. 11 تفسیروں کے بعد ہر تفسیر کے جواب میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں جانتا, یہ میرے احاطہ علم سے باہر کی چیز ہے, یہ تفسیر میں نہیں جانتا, یہ حوالہ میں نہیں جانتا, یہ میں نے نہیں دیکھا. 40 تفسیروں کے بارے میں. اس کے بعد ایک آیت کی تفسیر 40 تفسیریں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں بیان کی. اس کے بعد پھر کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کر کے اسی آیت کی روحانی تفسیر بیان کرنے جب شروع کی تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وجد طاری ہو گیا, اور بڑے بڑے جو صوفیہ تھے اس زمانے میں وہ جبے پہن کر کے آیا کرتے تھے تو اپنے جبے نکالنے لگے, وجد میں آنے لگے اور گویا بے ہوش ہونے لگے. حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی کیفیت ہوتی, یہ اثر پڑ رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی تفاسیر کا اور علمی مقام کو دیکھ کر کے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنا جبہ پھاڑتے ہیں. اس درجے کے علمی مقام کے آدمی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور بات آ چکی ہے کہ یہ صرف علم کی بات نہیں, علم کے ساتھ ساتھ آپ نے دونوں چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا. علم بھی تھا, ساتھ ساتھ میں روحانی کمالات بھی تھے. اور روحانی کمالات کی ابتدا ہوتی ہے اپنے نفس کو مارنے سے. یاد رکھو, ولایت کا پہلا قدم, جو پہلا قدم ہے وہ پہلا قدم اپنی انا پہ پڑتا ہے. جب تک آدمی اپنی انا کو ختم نہیں کرتا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, تو ولایت کی پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھتا. ولایت کی پہلی سیڑھی ہے اپنے آپ کو فنا کرو, سمجھ لو کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے, ہماری حیثیت اس کائنات میں, اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ جو انا ہے, انا کو ختم کرنا, یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. اب بات آ چکی ہے کس درجے کے مجاہدات اور کیسی کیسی مشقتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو بنانے کے لیے کی تھی. یہ تو آپ کا گویا ابتدائی مقام تھا, پھر ہوتے ہوتے آپ کس درجے کے کس اونچے مقام پہ فائز ہوئے. تو اس کے لیے روایتوں میں ایک بات ملتی ہے, حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب کوئی بندہ کیا کرتا ہے, حدیث قدسی میں بھی یہ مضمون ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور کامل اطاعت کرتا ہے, تو کامل اطاعت کرتا ہے تو من کان للہ کان اللہ, تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. روایتوں میں یہ بات آتی ہے میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے تو اب اللہ پاک بھی اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں. یہ ولیوں کا مقام ہے. ہم لوگ جو ہے گویا افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو ولیوں کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی کرامتوں کا انکار بھی کرتے ہیں. حالانکہ کرامتوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے, عقیدہ اہل سنت والجماعت کا, کہ اگر کوئی کرامتوں کا انکار کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دیکھو, یہ جب مجاہدات کر کے بندہ ولایت کے مقامات طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک اس کے ہاتھ پر بہت سی چیزیں ظاہر کرنے لگتے ہیں اور اس کو مقامات سے بھی نوازا جاتا ہے. حضرات صوفیہ تو 12 مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں. اولیاء 12 مقامات ہیں پورے. سب سے بڑا جو مقام ہے وہ غوثیت کا مقام ہے. اس کے بعد قطب کا مقام ہے. غوث جو ہوتا ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہوتا ہے جو اس مقام کو پہنچ پاتا ہے. اور پھر اس کے بعد قطب ہے تو قطب 12 ہوتے ہیں. 12 میں سے 5 تو یمن میں ہوتے ہیں. اور قطبوں کے بعد اس طرح سے 12 قسمیں بیان کی اولیاء اللہ کی بزرگوں نے. اور اس کی تائید روایتوں سے بھی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب امیر معاویہ سے وہ معاملہ چل رہا تھا نزاعی, اور تو اس وقت میں بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کیا کریں کہ شام والوں کے لیے لعنت کریں, اللہ پاک سے گویا درخواست کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے, لعنت کریں شام والوں کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف منع کیا, چونکہ امیر معاویہ کا ساتھ دینے والے اور امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے تو وہ عام طور پر ملک شام سے تعلق رکھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ شام والوں کے لیے کیا کریں کہ لعنت کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور یہ کہا تھا
کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا ملک شام میں تو بہت سے ابدال ہوا کرتے ہیں، یہ ولیوں کا ایک مقام ہے، ابدال ہوا کرتے ہیں، تو جہاں ابدال ہوتے ہیں جن کے بارے میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا ہے، تو شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں ابدال ہوتے ہیں، تو میں شام والوں کے لیے لعنت کیسے کر سکتا؟ تو اب اس روایت سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کے مقامات باضابطہ، لیکن یہ مقامات بطور انعام کے ملتے ہیں، اور کبھی کبھار تو خود اس ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس مقام کا آدمی ہے، لیکن پہنچ جاتا اس مقام پہ، وہ زندہ بھی رہتا اس کو نہیں پتا چلتا، لیکن بسا اوقات اللہ پاک ولیوں کو ان کے مقام سے آگاہ بھی کر دیتے ہیں کہ تمہارا یہ مقام ہے، تم نے جو مجاہدات کیے اور اپنے آپ کو جو میرے لیے فنا کیا اور اپنے آپ کو میرے لیے جس طریقے کی مشقتوں سے اور جو کچھ تم نے کر کے گزارا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے پھر جذب ہوتا ہے، جب جذب ہوتا ہے تو ان کو ایک مقام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو جو مقام عطا کیا گیا تھا غوثیت کا، غوث اعظم بنایا گیا تھا۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آج تک کوئی اتنے بڑے درجے کا غوث پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا غوث پاک کہہ کر کے تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو اس مقام سے نوازا گیا تو آپ پہ بھی ظاہر کیا گیا کہ آپ کس درجے کے آدمی ہیں، ظاہر کیا گیا۔ تو وجد میں آ کر کے آپ نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا، کیا کہا تھا؟ قدمی علی رقاب الاولیاء، میرے جو پاؤں ہیں یہ پاؤں اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس کی تشریح بھی حضرات صوفیہ نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی دعوت و ارشاد کی لائن میں آ کر کے سلوک کے منازل طے کرے گا تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے اصلاح سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے جا کر کے اس کو اس سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اس درجے کا مقام اللہ پاک نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ روحانی مقام، علمی مقام بھی ہے، پھر روحانی مقام۔ اور یہ کہا جاتا ہے، مجھے تو اس کی سند کا پتہ نہیں، کہ جب یہ قول حضرت جنید بغدادی کے جو شیخ تھے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ان تک پہنچا، میں نے سنا ہے واقعہ، ان تک پہنچا تو انہوں نے استثناء کیا، کہا کہ الا انا، ہوگا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں ولیوں کی گردنوں پر، لیکن وہ مجھ پر نہیں ہے، یہ کہا تھا انہوں نے، یہ کہا تھا تو اللہ نے آزمائش کی تھی۔ وہ واقعات تو ہم میں سے اکثر جانتے ہی ہوں گے کہ ایک عیسائی سے ان کا معاشقہ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ایک بری حالت میں وہ چلے گئے تھے، ایک آزمائش کی حالت میں۔ اللہ پاک نے ان کے اس استثناء کے کرنے کی وجہ سے گویا ان کو ان حالات سے گزارا، اور پھر جب یہی گویا مکاشفے کے ذریعے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پہنچا مکاشفے میں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قدمی علی رقاب الاولیاء، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا ویلکم کرتے ہوئے کہ صرف میری گردن پہ نہیں، میری سر آنکھوں پہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو اتنا زیادہ نوازا کہ بر صغیر میں 99 لاکھ انسانوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ اللہ نے ایسا فیض ان کے ذریعے سے جاری کیا کہ بر صغیر میں اس جیسا ولی دوسرا نظر نہیں آتا، حالانکہ ان سے سینئر بہت سے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، لیکن ان جیسا ولی اور ان سے جیسا فیض پہنچا بر صغیر میں ایک امتیازی حیثیت جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، کسی اور کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام تھا، اور اس روحانی مقام کا انکار کرنا بھی بالکل نامناسب ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرامتیں جو ہیں وہ تو اولیاء اللہ کو بطور انعام کے ملا کرتی ہیں۔ اب ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں کہ اس درجے کی اس طرح کی کرامتیں ہم کیا کریں، صادر کریں۔ اور کرامتوں کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا چاہیے، بہت سے لوگ تو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو، یہ لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ بھائی دیکھو، توحید ایک عقیدہ ہے،
توحید جو عقیدہ ہے تو اس عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کرامتوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بات غلط ہے، معجزات کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بات غلط ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ پر خرق کے عادت جو باتیں پیش آتی ہیں وہ معجزات ہیں. معجزات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے ولیوں کی، اپنے نبیوں کی مدد کرنا ہوتا ہے یا ان کے مقام کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی طرف، جب اللہ پاک کچھ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں اللہ نہیں ہوتا، اللہ پاک نبی کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں تو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. حکایات اولیاء میں جو ارواح ثلاثہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس کتاب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گویا جسد اطہر کے ساتھ وفات کے بعد آنے کی کرامت کا ذکر ہوا ہے. لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبر سے نکل کر کے زندہ آ جائے. تو اب وہاں یہی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کا ذاتی کمال ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ اپنے کمال سے، اپنی ذات سے اور اپنی طرف سے کچھ ایسا ان کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے، اللہ کسی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جس نے سب کچھ کیا، کلام پاک میں کتنے واقعات نہیں ملتے حضرت مریم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، کتنے واقعات ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ولی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، ولی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے روحانی اور اس کے قلبی قوت کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے فیضان ہوتا ہے. تو اس عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس عقیدے کا انکار کرنا جہالت ہے. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب